مانیے نا محبوب، آپ کہیے نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس مانگتا تو یہی مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب قرابت دار میں کون ہے؟ قرآن کی اس آیت میں مصطفیٰ کے گھر والے کون ہیں؟ علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، مولا حسن ہے، آقا حسین ہے۔ یعنی اے ایمان والو علی سے پوچھ کر محبت کرو۔ اے ایمان والو میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ کر محبت اور عقیدت کرو۔ اے ایمان والو میرے شہزادے حسن اور حسین سے جی بھر کر محبت کرو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت میں لفظ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ قرآن میں مودت کا الا المودۃ فی القربى، میں گھر والوں کی بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت اور سی چیز ہے اور مودت اور سی چیز ہے۔ بیٹے سے باپ کی محبت ہوتی ہے، چچا سے بھتیجے کی محبت ہوتی ہے، ماں سے بیٹی کی محبت ہوتی ہے، استاد سے شاگرد کی محبت ہوتی ہے، پیر سے مرید کی محبت ہوتی ہے، مگر جہاں پر محبت ختم ہوتی ہے وہیں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا علی صرف محبت کی چیز نہیں ہے بلکہ دودھ کا محبت کرنے کی چیز ہے۔ میری بیٹی فاطمہ صرف محبت کی چیز نہیں ہے بلکہ دودھ کا محبت کرنے کی چیز ہے۔ حسن و حسین صرف محبت کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ جی توڑ کر محبت کرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے ذکر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب کے محبوب ہے۔ اور کیسے محبوب؟ کیسے محبوب؟ میں کوئی شورا بنانا خطاب نہیں کروں گا، کوئی ہنگامہ مردوش میری اس وقت سے تقریر نہیں ہوگی۔ یہ شہر حرم ہے اور شہر حرم میں آواز بہت زیادہ گونجتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر کی قبر میں جا کر دفن ہو جائے، بلکہ آپ تک پہنچے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب کے محبوب کے محبوب ہے یہ، رب کے محبوب کے محبوب ہے یہ، ایسے محبوب کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں تو بھی کر، یہ نہیں کہا میں کرتا ہوں تو بھی کر، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ تو جانتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میرا خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے جس سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں اس سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا مصطفیٰ نے، یہ نہیں کہا حبیب خدا نے، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی محبت
تو جنت سے دعا کیا چیز ہے حسن و حسین؟ ایسی چیز ہے کہ اگر جبرائیل امین صحابی تہیہ کرمی کی صورت میں آئے اور کھیت میں مٹھائی نہ لائے اور حسنین کا دل ٹوٹ جائے، رب کہے جبرائیل سجدہ چھوڑو، تہیہ کرمی کی صورت میں گئے تھے، سیرت لے کر کیوں نہیں گئے؟ جب بھی تہیہ کرمی جاتے تھے حسن کے لیے مٹھائی لے کر جاتے تھے، حسین کے لیے مٹھائی لے کر جاتے تھے، اس لیے تم پھر سے کہو اس سے پہلے کہ حسن و حسین کا دل ٹوٹ جائے، جب تک مر میرے حسین کا ایسا ہے تو کربلا کا چھپر میرے حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑھیا۔ اللہ اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو مسکرا کر سنانا۔ سبحان اللہ، لوگ مسکرائے گا پوچھے میرے دل میں تجھے کیسا ہے، سب مل کر مسکرائیں گے تو میرا سینہ فاطمہ کا ضرور ہوگا۔ پورا مطلب ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال 25 سال ہے، اس لیے کہ تمہارا ہی ایمان بڑا نازک ہے، کوئی بھی رکنا چاہتا ہے، تمہارا ہی ایمان بہت عظیم ہے، کوئی بھی رکنا چاہتا ہے۔ اس کے غور سے وہ ایک بات سننا، ایک بات سنو، پھر سے میں لوگ بات کروں، اللہ کے حسین کو محبت دے کے رکھا، حسین کو بولو 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 بولو، حسین کو محبت دے کے، حسن کو محبت دے کے، علی کو محبت دے کے، فاطمہ کو محبت دے کے۔ ایک چیز اور یاد آ کہ یہ سن لو، ضروری ہے اسے کہا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھاگے بولو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مطلب جہاں صحابہ کی تعظیم بھی ہو، جہاں صحابہ کی تعظیم بھی ہو، اور جہاں اہل بیت سے محبت بھی ہو، جہاں اہل بیت سے محبت بھی ہو۔ اب پھر سے جملہ سنو، جس کی تعظیم کی جاتی ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس پر تنقید نہیں کی جاتی، جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس پر تنقید نہیں کی جاتی۔ اب جس سے محبت کی جاتی ہے اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس پہ تنقید نہیں، جس کی محبت کی جاتی ہے اس پہ بحث نہیں۔ صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم یہاں کوئی تنقید نہیں کرتے، اہل بیت پہ محبت کرتے ہیں، یہاں کوئی بحث نہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک واقعہ سنا، آپ سنیے مسکرائیے اور مسکرا کر پھر میں پیغام دیتا ہوں اس کو بالکل ترکی بچوں کی حکومت کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ لیلا کا نام سنا، کیا جواب کیا بولے کیا بولے لیلا؟ مجنون کا نام قیس تھا، قیس کو مجنون سے محبت ہو گئی، اسے 2 منٹ میں سنیے گا اپنے نتیجہ نکالیں۔ قیس کو مجنون سے محبت ہو گئی، لیلا کالی تھی، لیلا پیشانی بہت کھلی نہیں تھی، آنکھیں بہت ترچھی نہیں تھی، گردن سلائی بنا رہی تھی، لیلا کالی تھی، مجنون کو لیلا سے محبت ہوتی، تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بحث نہیں ہوتی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بحث نہیں ہوتی۔ مجنون کو لیلا سے محبت ہو گئی، مجنون کے باپ نے کہا قیس یہ کیا ہو گیا، تو بڑے قبیلے کا ہے، تو رسپیکٹیبل قبیلے کا ہے، تو آنریبل قبیلے کا ہے، تو بہت معزز قبیلے کا ہے، میرے قبیلے کا بڑا
مجنو ایس کے ابا ایس کو یعنی مجنو کو لے کر اور قبیلے کے جوانوں کو ساتھ لے کر چلے مکہ، کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کرتے کرتے خلاف کعبہ پکڑ کر مجنو کے ابا نے دعا کیا، اے اللہ میرے مجنو میرے بیٹے قیس کے دل سے کالی لیلا کی محبت نکال دے، کالی لیلا کی محبت نکال دے۔ قبیلے والوں نے کہا آمین، اور وہیں پر بیٹھا ہوا تھا قیس مجنو، اس نے جو یہ دعا سنی فوراً اٹھا، اس نے بھی کعبے کا دیا پکڑا اور اس نے کی دعا کیا، اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت مت نکال، میرے دل سے لیلا کی محبت مت نکال، بلکہ میں جن آنکھوں سے لیلا کی دیکھتا ہوں وہی آنکھ میرے قبیلے والے کو دے دے، وہی آنکھ میرے باپ کو دے دے، وہی آنکھ میرے لوگوں کو دے دے۔ میں اس واقعے کو پتا کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ لیلا کالی تھی، لیلا کی پیشانی چھوٹی تھی، لیلا کی آنکھیں خوبصورت نہیں تھی، مگر چونکہ مجنو کو محبت ہو گئی، چونکہ مجنو کو محبت ہو گئی تو لیلا سے حسین کوئی نہیں اس کے لیے۔ اے میرے دوست، لیلا سے مجنو کو محبت ہو تو لیلا سے حسین کوئی نہیں، کالی ہے تو کیا ہوا، کالی ہے تو کیا ہوا، مگر میرا حسین کیا بات ہے، جب تک سب نہیں بولو تو ہاتھ اس طرح رہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مگر میرا حسین سبحان اللہ، ایسا حسین کہ دیکھنے والا کہے کہ تو یادگار مصطفیٰ ہے، دیکھنے والا کہے کہ تو تصویر مولا مرتضیٰ ہے۔ کیسے تھے حسن، کیسے تھے حسین؟ ایک کتاب کو سنا ہوگا آپ کو کہ سر سے لے کر ناف تک حسن مصطفیٰ کی تصویر تھی، سر سے لے کر ناف تک حسن مصطفیٰ کی تصویر تھی، اور ناف سے لے کر ناخن پاک تک حسین مصطفیٰ کی تصویر تھی۔ یہ آپ نے سنا، اگر دوسری چیز سنا رہا، سر سے لے کر ناف تک حسین تصویر مرتضیٰ تھی، سر سے لے کر ناف تک حسین تصویر مرتضیٰ تھی، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسن تصویر مرتضیٰ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا باپ کا اور نانا کا دونوں نے لے لیا، جب دونوں ایک جگہ رہتے حسن حسین دونوں ایک جگہ رہتے تو دیکھنے والا کہتا ایک ہی سانس میں مصطفیٰ کو بھی دیکھ لو، ایک ہی سانس میں مولا مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، تو حسن و حسین محبت کی اب تین چار شعر میں پڑھ لیتا ہوں، میرے ساتھ آپ مجھے ان تک پڑھیے کہیں گے تو اچھا لگے گا۔ دو شعر پاکستان کے لیے لکھا ہوا، باقی شعر میرا لکھا، اب کتنا سن پائیے گا یا آپ کا حسین کو حسین مان لو، کیا بات ہے، حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، حسین
حسین کو یہ دین مان لو حسین کو یہ دین مان لو مان لو حسین کو یہ دین مان لو خود معین الدین نے کہا حسین کو یہ دین مان لو حسین کو یہ دین مان لو حسین پہ حسین مان لو شیر کس طرح قرآن فرمایا تو تخفیوں کی شان میں دونوں تختیوں کی شان ایک دونوں تختیوں کی شان ایک دونوں تختیوں کی شان ایک دونوں ہیں ذہین مان لو حسین کو حسین مان لو حسین کو حسین مان لو مان لو ارشاد ارشاد ایک شیر کس طرح قرآن مان لو علی نبی نبی علی حسن کا ایک روح کیا بات ہے نبی علی حسن کا ایک روح نبی قرآن کی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کو اس لیے رکھا ہے کہ بس ان گھر والوں سے ایمان والے محبت نہیں کریں یعنی ایمان والوں کا رشتہ کہ جتنی محبت کرو گی حسین سے خدا کو تمہاری جتنی محبت کرو حسن سے خدا کو تمہاری یہ کسی مولوی کی بولی نہیں ہے یہ کسی شیخ الحدیث کی بولی نہیں ہے یہ
دیکھیے نبی کے گھر والوں سے، نبی کے گھر والوں سے علی کے گھر والوں کی محبت کیسی ہے؟ نبی کے گھر والوں سے علی کے گھر والوں کی محبت، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا؟ نبی کے گھر والے علی کے گھر والے، آپ کا دوسرے طرف سے سمجھاتا ہوں، نبی کے گھر والوں میں، نبی کے گھر والوں میں، نبی کے گھر والوں میں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، مگر سیدنا فاطمہ الزہرا، سیدنا فاطمہ، ظاہرہ فاطمہ، سیدنا فاطمہ، ظاہرہ فاطمہ، عاطفہ فاطمہ، کیا شان ہے سیدنا فاطمہ الزہرا کی کہ مصطفیٰ اپنے حجرے میں ہوتے صدیق آقا السلام علیکم وعلیکم السلام الذي لما قال يا بابا اے ابو بکر کیوں آئے ہو میری طرف، کیوں آئے ہو میری طرف؟ سرکار بے قرار تھے، سرکار بے قرار تھے، آپ کو دیکھنے آ گئے، آپ کے قرار مل جائے، صدیق آتے سرکار کو دیکھتے ہیں، سرکار کو دیکھ کر صدیق اکبر چلے جاتے ہیں، سرکار اپنی جگہ سے پوچھتے اور اپنے حجرے کے دیوار سے ایک کھڑکی بنائی تھی اور اس کھڑکی کے ادھر کے حجرے میں فاطمہ الزہرا ہوتی تھی اور ہوتی فاطمہ الزہرا، سرکار اٹھتے فاطمہ کو دیکھتے پھر بیٹھ جاتے، عمر آتے اور اکرام کرتے، یا رسول اللہ سلام آپ پر ہو، وعلیکم السلام، سرکار آپ کو دیکھا کہاں آئے، چلے گئے عمر، سرکار کھڑکی کے پاس گئے، جھانکا، پھر آ کے بیٹھتے، پھر عثمان آئے، اس طرح سے صحابی آتے رہتے، سرکار کو دیکھتے رہتے، سرکار کو دیکھ کر قرار پاتے، قرار لے کر سب چلے جاتے، سرکار اٹھتے، اٹھ کر جاتے کھڑکی کے پاس، ادھر دیکھتے، پھر آ کے بیٹھ جاتے، دیوانوں نے پوچھا، عاشقوں نے پوچھا، یا رسول اللہ سب آپ کو دیکھنے آتے ہیں، آپ کن کو دیکھنے جاتے ہیں؟ سب آپ کو دیکھنے آتے ہیں، آپ کن کو دیکھنے جاتے ہیں؟ بس آپ فرماتے ہیں اے صدیق مجھ کو دیکھتے ہیں، صدیق کو کہاں آتا ہے، عمر مجھ کو دیکھتے ہیں، عمر کو کہاں آتا ہے، عثمان مجھ کو دیکھتے ہیں، عثمان کو کہاں آتا ہے، سب سے قرار مجھ سے ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں، میرا نام بیٹی فاطمہ۔ سرکار کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے، اب یہ بھی عجیب شادی ہے، یہ بھی عجیب شادی ہے، عجیب شادی ہے، علی جوان ہوتے، ادھر سرکار کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ، سرکار کی فاطمہ الزہرا عفت و عصمت کی چادر تقریر میں لپٹ کر جوانی کی پاکیزہ دہلیز میں داخل ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ سرکار سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ کی شادی کرنی ہے، کس سے کریں، کس سے کریں؟
सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि कोई प्यारी बेटी बात सहरा के लिए उनका शौहर के साथ इस पर गौर कर रहे हैं। आओ ना हम दोनों भी गौर करते हैं, आओ ना हम दोनों भी गौर करते हैं। दोनों ने गौर किया, एक साथ दोनों का उठे मिल गए। अली के पास दोनों को उठे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए मेरे बुजुर्ग के दोनों भाई कैसे आना हुआ? कहा अली जरा करीब आइए, करीब आए। कहा एक बात मानिएगा। कहा बोलिए। कहा आका से उनकी प्यारी बेटी फातिमा का हाथ मांग लीजिए। आका से उनकी प्यारी बेटी फातिमा का हाथ मांग लीजिए। हज़रत अली बताते हैं जी तो चाहता है कि मांगू, जी तो चाहता है कि मांगू, मगर डर लगता है कहीं नबूवत के ताक़ात को पलट कर कह दिया अली तेरी क्या औकात है, अली तेरी क्या हैसियत है? यहूदी के खेत को पानी देता है, कुछ मिलता है, एक वक्त खाता है, एक वक्त कुछ नहीं खाता है। मेरी बेटी फातिमा को तू हक से ले रहा। अगर ऐसा कह दिया सरकार तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए हिम्मत नहीं बनती। इतना सोचा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अली वो किसी बादशाह की चौखट नहीं है, वो किसी बादशाह की चौखट नहीं है, वो मेरे मुस्तफा का दर है। क्या बात है। अरे माफ कर तो दे। सरकार याद बताते हैं मेरे करीब से कतरा किसी ने समझा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं, आपका चूको कर भरे शहर बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं। पहुंचे अली पहुंचे। इससे पहले कि अली पहुंचते, इससे पहले कि अली पहुंचते एक फरिश्ता आया। ये शाम हज़रत की सरकार की बात का सलाम किया। सरकार ने बताया क्यों आए हो? कहा रब का पैगाम लाया। क्या कहा? रब का पैगाम लाया हो। क्या पैगाम है? रब चाहता है कि तकलीफ दूर हो जाए, दूर हो जाए। रब चाहता है कि नूर की शादी नूर से हो जाए, शादी नूर से हो जाए। सरकार ने बताया कि नूर की शादी नूर से क्या मतलब ले रहे हो? एक नूर से बुरा भागला बोलो ना, बुरा कर बोलो ना। एक नूर से बुरा भागला है और एक नूर से बुरा अली है। रब चाहता है अली की शादी बार से हो जाए, नूर की शादी नूर से हो जाए। इसीलिए आला ने बताया अशूर ज़माना से कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा उनका, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा उनका। तू है नूर तेरा सब घराना। उनकी शादी नूर से हो जाए ये कह के अभी वो फरिश्ता गया ही था कि देखते हुए मौला अली आ गया। आगे का सलाम वालेकुम, या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कहो अली अचानक इस वक्त कैसे आ गए? अचानक इस वक्त कैसे आ गए? बोलना तो चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते। नहीं बोलना तो चाहते मगर बोल नहीं पाते। मुस्तफा ने फरमाया अली तुम बोलोगे या मैं तुम्हारे दिल की तकलीफ पर दिल की चाहत की तहरीर करूंगा? तुम बोलोगे
کیا وہ سب کو جاہر ہے، سب کو جاہر ہے۔ سرکار نے فرمایا علی تم اسی لیے آئے ہو نا کہ تمہارے دل میں تمنا یہ ہے کہ تم میری فاطمہ سے شادی کرو۔ آیا رسول اللہ تو کہا جو تم چاہتے ہو وہی میں چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہی میرا خدا چاہتا ہے، وہی میرا رب چاہتا ہے۔ جاؤ اعلان کر دو، اعلان کر دو، مدینے میں، گلیوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، جا کر اعلان کر دو، اے مدینے والوں چلے چلو مسجد نبوی میں کہ مصطفیٰ کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دیں۔ شادی ہوگی، نکاح پڑھایا مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے گواہ میں صدیق ہے، کیا بات، گواہ میں صدیق ہے، گواہ میں صحابہ کرام ہے۔ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ ایک بات یاد آ گئی، اس کو سماعت کر لیجیے۔ شادی ہو نہیں گئی، شادی کے بعد سرکار کے ساتھ گئے تھے گھر پر چھوڑنے کے لیے، راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک سرکار کو نظر اٹھائی تو دیکھا ایک طرف جبرائیل ہے، ایک طرف میکائیل ہے، جبرائیل کے ساتھ بھی ہزاروں فرشتے ہیں، میکائیل کے ساتھ بھی ہزاروں فرشتے ہیں۔ آقا نے کہا جبرائیل کیا ہے؟ کہا سرکار رب نے فرمایا ہے میرے محبوب کی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی جا رہے ہیں تو فرشتوں کو بھی میرے محبوب کی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے یہ ہے مقام فاطمہ الزہرا، یہ ہے مقام الزہرا۔ شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن، پہلی رات کی دلہن، صبح مولا علی بھی جاتے ہیں مسجد نبوی نماز پڑھنے، سیدہ مصلی بچھاتی ہے، پہلی رات کی دلہن ہے مگر رب کی عبادت کا شوق ہے، پہلی رات کی دلہن ہے مگر رب کی عبادت کا لطف ہے، پہلی رات کی شوہر ہے مگر رب کی عبادت کی لذت دے ہوئے صبح علی کے لیے مسجد نبوی، ادھر سے بیٹا فاطمہ نے مصلی بچھایا، ادھر سے علی نماز پڑھتے دوڑ رہے تھے، جیسے بھی دوڑ رہے تھے تو راستے میں حضرت صدیق اکبر کی زوجہ کا گھر میں ہے، آپ تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میری فاطمہ ابھی ایک رات کی دلہن ہے، کیسے کروں کہ چولہا جلاؤں، کیسے کروں کہ چکی پیسوں، کیسے کروں اگر ہو سکے تو 3 وقت کا کھانا آپ کا خدمت کر پہنچ جائے۔ صدیق اکبر کی اہلیہ مصطفیٰ کی کہتی ہے ارے مصطفیٰ کی بیٹی کی خدمت کرنے کی سعادت تو کبھی کبھی ملتی ہے، میں بولا یہ کہہ کر علی جب پہنچے اپنے گھر کیا دیکھتے ہیں مولا علی کہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے۔ پوچھا گیا اے فاطمہ الزہرا پہلی رات کی دلہن ہے آپ، پہلی رات کی بیوی ہے آپ، کیا ضرورت تھی؟ جب علی نے پوچھا کہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا بات پہلی رات اور چوتھی رات کی رہی ہے، میں اس محل کی دلہن ہو گئی تو میں گھر کی مالکن ہو گئی، میں نہیں کروں تو کون کرے گا؟ یہ فاطمہ الزہرا کا نظام۔ حضرات فاطمہ الزہرا سے شادی ہوئی ہے، فاطمہ الزہرا سے علی کی شادی ہوئی، آقا کا وصال ہو گیا، آقا انتقال کرتا ہے۔ انتقال کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دنیا چھوڑ گئی۔ جب دنیا چھوڑ رہے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا بلایا علی، کہا میرے سرکار، میرے شوہر ناکار
ابھی حسن قبول ہے، حسین ابھی قبول ہے، میری بیٹی زینب ابھی قبول ہے۔ میں دنیا چھوڑنے والے مجھے احساس ہو رہا کہ میری زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ میری بات ماننے گا، میری وصیت ماننے گا، میری دنیا سے جانے کے بعد آپ شادی کریں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا، آپ انتقال فرما گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جو کبھی بچے ہی تو سب تھے، ابھی تک نہیں تو تھے حسن، ابھی تک نہیں تو تھے حسین، ابھی بہت کم نہیں تو تھے سیدہ زینب۔ ایک ماں کی ضرورت تو تھی اور حضرت فاطمہ زہرا نے کر دیا تھا۔ لڑکی کی تلاش شروع ہوئی، ایک دلہن کی تلاش شروع ہوئی، تو حضرت علی کے بھائی حضرت علی کی بیٹی وہ آئینہ نسب ہو جاتے تھے کہ کون سا قبیلہ کیسا ہے، کون سا قبیلہ کیسا ہے، کون سا قبیلہ کیسا ہے، کس قبیلے کے عورتوں کا مزاج کیا ہے، کس قبیلے کے عورتوں کا رنگ کیا ہے، کس قبیلے کے عورتوں کا چھت کیا ہے۔ حضرت علی کے مشورے سے قبیلے کی آپ ایک بیٹی جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت ہزام، ان کو شادی کا پیغام دیا گیا، شادی کا پیغام دیا گیا، شادی کا پیغام قبول ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد علی نے فاطمہ بنت ہزام اپنی بیوی بنا کر گھر لائے۔ جیسے اس گھر لائے حضرت فاطمہ بنت ہزام نے جو علی کی دوسری بیوی ہے، جیسے گھر آئی سب سے پہلے تینوں شہزادی کو دیکھ کر اپنی ممتا کا ہاتھ پھیلا، اپنی ممتا کا ہاتھ پھیلا دیا، اور ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اب بیچ میں آگے سے دینا جائے گا۔ اب تینوں کو راکی ممتا نے جو اپنی محبت کے حساب دے دیا، تو تینوں آپس میں ایک دوسروں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہو حسن و حسین زینب آپس میں ماں کو دنیا چھوڑ گئی، مگر ممتا پلٹ کر کیسے آ گئی، ممتا پلٹ کر کیسے آ گئی۔ اب یہی کو چھوڑ اجازت ہے، سمجھ رہے ہیں اپنے بات؟ اب یہی پر سمجھیے نبی کے گھر والوں سے محبت علی کے گھر والوں نے کیسے کیا، نبی کے گھر والوں سے محبت علی کے گھر والوں نے کیسے کیا، اسی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت ہزام جو حضرت علی کی دوسری بیوی ہے، جب یہ آئی تو آنے کے بعد ہی بچوں کو کلیجے لگا لیتی ہے، اور کلیجے لگانے کے بعد اپنے شوہر سے کہتے ہیں میرے علی، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، مجھ کو فاطمہ کہہ کر مت بلائیے، مجھ کو فاطمہ کہہ کر مت بلائیے، فاطمہ تو ایک ہی ہے، کیا بات ہے، ایک ہی ہے، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجیے، مجھ کو فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے، فاطمہ تو ایک ہے، میں فاطمہ نہیں، میں تو کہیں سے فاطمہ، میں تو کہیں سے فاطمہ ہوں، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے۔ کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو کافی؟ فاطمہ بنت ہزام کہتی ہے کہ میرے رشتے میں اوپر کی ایک دادی گزری ہے، ان کا لقب ام البنین ہے، ام البنین ہے، بیٹوں کی ماں، تو مجھ کو فاطمہ نہ کہا کیجیے، مجھ کو ام البنین کہا کیجیے، مجھ کو ام البنین کہا کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا فاطمہ کہیے گا، کبھی کبھی پیار سے کہیے گا، اور کئی بچوں نے خود کے اچانک یہ سوچ کے دیکھ لیا کہ میری اپنی فاطمہ کہاں سے آ گئی، جب کوئی جب دیکھیں گے بچے ان کو تو میں نہیں ہوگی، وہ فاطمہ تو دکھے بھی نہیں، تو ظاہر کی بات ہے حسنین کہنوین کو چوٹ لگی، اور حسنین کو چوٹ لگی، یہ مصطفیٰ کو گوارا، کیا بات ہے، یہ مصطفیٰ کو گوارا نہیں،
حسین کی امی ہے، حسن کی امی ہے، مگر کہتی ہے حسن اور حسین کو کبھی بھی آپ نے بیٹا نہیں کہا، کبھی بھی یہ نہیں کہا بیٹا حسن، یہ نہیں کہا بیٹا حسین، بلکہ جب بھی کہتی تو کہتے مولا حسن، کیا بات ہے، مولا حسین، مولا حسن، مولا حسین، مولا حسن، مولا حسین۔ تو حضرت ام القبیر سے اللہ نے مولا علی کو 4 بیٹے عطا کیے۔ کیا بات ہے، کتنے بیٹے؟ انہیں دکھا دو کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے۔ عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی۔ یہ وہی عباس سے کربلا کے میدان میں کرنا ہے۔ 4 بیٹے اللہ نے مولا علی کو ام البنین کے شکم سے دیا، اور چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے، چاروں کے چار کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ ام البنین، میں تصور میں پوچھتا ہوں کبھی، میں تصور میں سوچتا ہوں کبھی، مولانا علی صاحب کہ آخر جب حسین نکلے تھے مدینے سے، جب حسین نکلے تھے مدینے سے، تو یہ چاروں کیسے نکلے؟ یہ چاروں کیسے نکلے؟ اس کے کہتا ہے کہ ام البنین نے کہا ہوگا بیٹے جعفر کہا ہو میرا مولا حسین جا رہا ہے، بیٹے عثمان کہا ہو میرا مولا حسین جا رہا ہے، میرے بیٹے عباس کہا ہو میرا مولا حسین جا رہا ہے، میرا مولا مدینے چھوڑ رہا ہے، جہاں جہاں میرا حسین جائے گا، جہاں جہاں میرا حسین پہنچے وہاں وہاں پہنچو۔ سوچیے تو صحیح، ذرا سمجھیے تو صحیح، 4 کے 4 بیٹے ہیں، اور جب کربلا میں حق کو باطل میں لڑائی ہوئی، جب کربلا میں ظلم اور انصاف کی جنگ ہوئی، میرا حسین جنگ کرنے نہیں رکھا، اگر میرا حسین جنگ کرنے کے لیے جاتا تو بیوی لے کر جاتا، میرا حسین جنگ کے لیے جاتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتا، میرا حسین جنگ کے لیے جاتا یہ چھوٹا سا کافلا لے کر جاتا، اگر میرا حسین جنگ کے لیے جاتا تو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود مدینے میں رہ جاتے اور کہیں سے آواز دیتے تو پوری دنیا کے مصطفیٰ سے عشق کرنے والوں کا کافلا مدینے پہنچ جاتا۔ اگر میرا حسین جنگ کے لیے نہیں گیا، میرا حسین سے تبلیغ کے لیے گیا، میرا حسین کو حق کا ترجمان کرنے گیا، میرا حسین کو شریعت کے بقا کے لیے گیا تھا، میرا حسین کو دین کے تحفظ کے لیے گیا تھا، اگر لڑائی کے لیے جاتا تو لاکھوں کا لشکر لے کر جاتا، حسین لشکر لے کر نہیں گیا، اپنے گھر کا 72 لے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا پہنچے حسین، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جنگ میں چاروں بیٹے شہید ہو گئے، پھر مولا حسین بھی شہید ہو گئے، جب کربلا کا بچا ہوا قافلہ یزید کی فوج لے کر چلا کوفے کے راستے میں صاحب کے لیے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ سرکار کے ہے دونوں میں، سرکار کے ہے دونوں میں، آدھے حسن آدھے حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کے ہے دونوں میں، آدھے حسن آدھے حسین،
فاطمہ کے دل کے چین بی فاطمہ کے دل کے چین آدھے حسن بی فاطمہ کے دل کے چین آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسین شیر جشن ملائدہ فرمائے دو تختی کا فیصلہ دو تختی کا فیصلہ کس کا کرے کس بھلا دونوں ہی تو ہیں پورے عین آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسین آدھے حسن نعرہ رسالت ذکر شہادت اور قرآن اب کیوں رہے گرنے کا دم اب کیوں رہے گرنے کا دم پکڑے ہوئے ہیں بیٹھے کیا بات اب کیوں رہے اب کیوں رہے گرنے کا دم پکڑے ہوئے ہیں بیٹھے شاہ مشرق ہے آدھے حسن آدھے حسن آدھے حسین آدھے حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہادت حضرت علامہ مولانا محمد گمان اختر سیف الجمال صاحب زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ آدھے حسن آدھے حسن نبی کے گھر والوں سے علی کے گھر والوں کی محبت چار صاحبزادے کربلا میں شہید ہو گئے بچاؤ آپ نتیجے کربلا سے صفر کی طرف جا رہا ہے ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے کی ملاقات ہو گئی آقا پاک زین العابدین میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں اگر کچھ کہنا ہے تو کوئی پیغام کہنا ہے تو پیغام دیجیے امام زین العابدین نے کہا کیا پیغام کیا کہوں دیکھ نہیں رہے ہو کٹا ہوا میرے بابا کا ساتھ جو مدینے کا حسن تھا جسے کو ظالموں نے کربلا میں چھین لیا دیکھ نہیں رہے ہو میرے مصطفیٰ کے پیغام کی بیٹیاں کس طرح اونٹوں کی پیٹوں پہ بٹھائی گئی ہے میں کیا بولوں کیا کہنا ہے جو دیکھ رہے ہو سب جا کے کہتے ہیں جو دیکھ رہے ہو سب جا کر کہہ دینا پہنچے اعلان کیا مدینے والے
देखते देखते पूरा मदीना जमा हो गया। बताने वाले सबसे आगे आंसू है, सबको बताया। अचानक पूछने वाले से पूछा, आने वाले आदमी ने, ये बताओ इस भीड़ में उम्मुल बनीन कौन है? इस भीड़ में उम्मुल बनीन कौन है? तो किसी ने कहा वो तो बूढ़ी औरत है, एक शरीफा है, वो कमरे में अपने मकान में है। कहाँ है मकान? किसी ने बताया, चलो लेकर चलता हूँ। हज़रत उम्मुल बनीन के मकान के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक किया, अंदर से बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा, आप उम्मुल बनीन हैं? उम्मुल बनीन है? कहा, मैं उम्मुल बनीन हूँ। तो क्या बात है? कहा, मैं करबला से आया। क्या कहा? करबला से आया हूँ। इतना सुनता था तो शरीफा उम्मुल बनीन हज़रत अली की बीवी कमर झुकी थी, उसी पोजीशन में कहती है, करबला से आए हो, मेरे मौला हुसैन का क्या है? ये नहीं पूछा मेरे अब्बास का क्या है? ये नहीं पूछा मेरे जाफर का क्या है? ये नहीं पूछा मेरे उस्मान का क्या है? ये नहीं पूछा मेरे अब्दुल्ला का क्या है? बल्कि ये कहते हैं, बताओ मेरे मौला हुसैन का मेरे मौला हुसैन का क्या है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, जाफर शहीद हो गए। जाफर शहीद हो गए। इस शहीदा औरत के चेहरे पे कोई फल नहीं, बल्कि ये कहते हैं मेरे मौला का क्या है? बोलने वाले ने कहा, उस्मान शहीद हो गए, कहती है मेरे मौला का क्या है? पूछने वाले ने फिर कहा, बोलने वाले ने फिर कहा, अब्बास शहीद हो गए, यानी ये बताओ ना मेरे मौला का क्या है? तब बताने वाले ने कहा, आपके मौला हुसैन भी शहीद हो गए। इतना सुनता था उस शरीफा की आंखों में आंसू आ गया, रोती रही, कुछ देर रोती रही, फिर कहते अचानक, अच्छा ये बताओ कि क्या मेरे चारों बेटे शहीद हो गए? क्या मेरे चारों बेटे शहीद हो गए? हाँ शहीद हो गए। सच कह रहे हो ना? शहीद हो गए? हाँ शहीद हो गए। कहते हैं कि जब शहीद हो गए तो ये बताओ कि मेरे बेटे मौला के शहीद होने से पहले शहीद हुए या बाद में? मौला के शहीद होने से पहले शहीद हुए या बाद में शहीद हुए, ये बताओ। कहा कहने वाले ने कि तेरे चारों बेटे, तेरे चारों बेटों ने पहले अपनी जान दी, पहले अपनी जान दी। हाँ मौला अभी मैं हूँ, मौला अभी मैं हूँ, मौला अभी मैं हूँ, मौला अभी मैं हूँ। चारों बेटों ने इमाम हुसैन की शहादत से पहले अपनी जान दी। इतना सुंदर था कि वो शरीफा औरत उम्मुल बनीन जो कमर झुकी थी, अचानक नजर उठाती है और आसमान की तरफ देखती है और कहती है, मौला ये मेरे अल्लाह, मैं जिस दिन से अपने मायके से अली की बीवी बनकर चली थी, अली की बीवी बनना कोई बहाना था, दरअसल नबी के बेटों की खिदमत करना था, अली के सरदारों की खिदमत करना था। ये मेरे मौला, मैं इसी नीयत से निकली थी, आज मेरे चारों के मौला हुसैन के नाम पर शहीद हो गए। मैं इस नौकरी को लेकर घर से चली थी, अल्लाह ने मेरी नौकरी
صحیح بتا دل سے بتا علی کی دوسری بیوی فاطمہ بنت زہرا رشتے حسنین کے نام نہیں تھی نا رشتے حسنین پہ نہیں تھے نا اگر علی کے گھر والوں نے بتایا کہ حسین سے کیسے محبت کی جاتی ہے علی کے گھر والوں نے بتایا حسن سے کیسے محبت کی جاتی ہے جب علی کے ایسے بیٹے ایسے محبت کرتے ہیں اے حسین سے تمہیں کیسی محبت کرنی چاہیے اے ایمان والو تمہیں کیسی محبت کرنا چاہیے میرے حسین کو محبت کے لیے رکھا جس ذات کو انتہائی محبت کے لیے پیدا کیا رکھے کربلا میں ظالموں نے انتہائی ظلم کیا جو ظلم کرنے کے لیے نہیں تھے کہ وہ لوگ نہیں تھے جن میں ظلم کیا جاتا کہ وہ لوگ تھے جن پر محبت کی جاتی مجھے بتاؤ جس نے حسین کو تکلیف دی اگر کوئی آپ سے کہے کہ یزید درست تھا اگر کوئی آپ سے کہے یزید اچھا تھا اگر کوئی آپ سے کہے کہ غلطی مولانا حسین کی اگر کوئی کہے نعوذ باللہ حسین سے بغاوت کی مجھے بتاؤ کہ حسین کو محبت نے اللہ نے پیدا کیا بتاؤ مصطفیٰ نے حسین سے محبت کا پیغام دیا کہ نہیں دیا اب اگر کوئی یزید کی حمایت کرے اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بس اتنا کہہ دو یزید سے محبت کرتے ہو تمہیں یزید کی جنت ملے اب حسین سے محبت کرتے ہیں مجھے حسین مجھے حسین کون حسن کہ خود حدیث پاک میں ہے الحسن والحسین سید الشباب کہ حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کے سردار اچھا ایک بات یاد ہے اس کو بیان کرو تقریر سمجھو محبت سے مسکرا کے بولیے سبحان اللہ ایک بار کھلا مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولے گا حسین یا حسین کہاں اگر کہیے تو کوئی بات نہیں ہاتھ اٹھا کر بولے گا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آپ کا علاقہ ہے نا بھائی کوئی بات کمشنر ہوگا ہے کہ نہیں آپ کا کمشنر کوئی بات کمشنر ہوگا دیہات میں مکھیا ایک دم ہے ایک علاقے میں 10 مکھیا کھڑا ہوتا ہے جیتتا کتنا ایک اگر 10 جنے میں کھڑا ہوا کتنا جیتے ایک 10 جنے میں کھڑا ہوا جیتے گئے ایک علاقے میں ایک ہی رہتے ایک علاقے میں ایک ہی رہتی ایک اسٹیٹ میں ایک ہی چیف منسٹر ایک ملک میں ایک ہی پرائم منسٹر ایک نہیں بلکہ ایک ہی خدا اگر تو خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا لفساد آتا اگر تو خدا ہوتا تو فساد ہوتا ایک کہتا پانی پڑے ایک کہتا پانی پڑے ایک کہتا چندک رہے ایک کہتا گرمی رہے ایک کہتا برسات رہے خدا ایک ہے اس لیے کہ دو ہوتا تو فساد ہوتا ایک علاقے میں ایک دیر نہیں ایک علاقے میں ایک اسٹیٹ میں ایک ہی چیف منسٹر ایک ملک میں ایک ہی پرائم منسٹر اگر باہر کبھی حسین سے نہیں کہا
کر وہی آئے کہ جنت اتنی چوڑی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ ہاں جنت کے دروازے، ہاں بس یہ آخری بات میں کہا، جنت کے دروازے کتنے دروازے جنت کے؟ 8۔ ایک دروازہ، 2 3 4 5 6 7 8 دروازے، ایک دروازے کی چوڑائی کتنی؟ ایک دروازے چوڑائی کتنی؟ کتابوں میں آیا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی کتنی ہے؟ ایک بار جنت کے ایک دروازے سے 7 لاکھ جنت داخل ہوگی۔ ایک بار میں ایک دروازے سے 7 لاکھ جنتی داخل ہوں گے، اور دروازہ 8 تو 7 اچھی 56 لاکھ، یعنی میرے حسین کی جنت میں ایک بار میں 56 لاکھ لوگ داخل ہوں گے۔ اے عزیز تو کتنا بڑا ہے، اے عزیز تو کتنا بڑا مرد تھا کہ تیری سلطنت اتنی بڑی نہیں ہے۔ میرے حسین کی جنت کا دروازہ ہے، ایک دروازے 56 لاکھ داخل ہوتے ہیں، تو جو جنت کا سردار ہو اسے اتفاق کیوں چاہیے، اسے بسرا کیوں چاہیے، اسے دمشق کیوں چاہیے، اسے شام کیوں چاہیے، اس کو کوفہ کیوں چاہیے؟ میرے حسین کی جنت اتنی بڑی ہے۔ تو جنت کے مالک، جنت کے مالک دو، اب جب ایک مالک کو اور بنٹوارا بھی نہیں ہوا تو جسے حسین روکیں گے، جسے حسین روکیں گے تو حسن داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جسے حسن روکیں گے تو حسین داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حسن نے جن سے صلح کر لی، حسن نے جن سے صلح کر لیا وہ حضرت امیر معاویہ ہے، حسین نے جن سے جنگیں کی وہ یزید ہے، یزید کو حسین نے یزید سے جنگ کی، حسن نے معاویہ سے دوستی کی، جن سے حسن نے دوستی کی اس سے حسین نے دوستی کی، جس سے حسین نے جنگ سے حسن اس اسلامی کو اپنا کردار کلیئر کرو، اپنا کریکٹر کلیئر کرو۔ آقا حسن، مولا حسین، سیدنا فاطمہ الزہرا، مولا علی، یہ وہ ہے جنہیں اللہ نے محبت کے لیے رکھا، یہ چیز کے لیے محبت کے لیے آپ کی لائف، آپ کا یہ سجانا، آپ کا یہ عادت، یہ سب محبت کی دلیل ہے۔ اللہ سب کو آقا حسین سے سچی اور اچھی محبت کرنے کی توفیق رحمت عطا فرمائے۔ چل کے چلاتے 2 سے 3 منٹ کی گفتگو کر دوں۔ ہم لوگ محرم مناتے ہیں، محرم کیسے مناتے ہیں؟ پورے بھارت میں محرم کیسے مناتے ہیں؟ ہم پھول لگانے کرتے ہیں، ہم قہقہے لگاتے ہیں، ہم مستیاں کرتے ہیں، 10 محرم کو جاتے حسین کا مناتے ہیں، ٹھیلا میلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے حسین کا مقصد ایک تھا، میرے حسین کی شہادت کا مقصد ایک تھا، یہ مقصد تو نہیں تھا۔ آخر آپ امام حسین کی محبت میں محرم نہیں کرتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ کربلا کو جس نے دیکھا وہ امام سجاد ہے، وہ آدمی سجاد ہے، وہ حضرت سجاد ہے۔ کربلا کے بعد حضرت امام سجاد کبھی بھی مسکرائے نہیں۔ کسی نے کہا اے امام سجاد
سنا امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں مسکراؤں، تم کہتے ہو کہ میں مسکراؤں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف 32 سال کے لیے پچھلے تھے، کتنے سال کے لیے؟ 32 سال کے لیے، 32 سال کے لیے پچھلے تھے، مگر 32 سال تک حضرت یعقوب کبھی نہیں مسکرائے، کبھی نہیں مسکرائے۔ اور یہاں تو میرے ساتھ کربلا میں گلشن محمدی کے 72 مسجد شریف ہے، میں ایک یوسف پر تو 32 سال میں مسکرا سکتی، یہاں تو 72 شہید ہو گئے، کیوں کہتے ہیں مسکراؤں؟ اگر کوئی امام جلال الدین کے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آتا، آپ کہتے پانی واپس لے جاؤ، کسی نے پوچھا کیوں ٹھنڈا پانی لے کے؟ اگر کوئی ٹھنڈا پانی دیتا ہے نا تو کربلا میں اپنے پاس سکینت کی پیاس یہ ہے کربلا کی تاریخ کا حصہ۔ اے میرے حسین کی شہادت کو، اے میرے حسین کے بھائی کو، جب وہ حرام کا مہینہ آئے قرآن کی تلاوت کرو، جب حرام کا مہینہ آئے تو تم 9-10 محرم کو روزے رکھو، جب آئے تو تم سکون اور ادب کے ساتھ اپنے آقا حسین سے یاد کرو، اور اگر آپ کی یاد میں خود سے آنسو بہ جائے ان آنسوؤں کو بہنے دو کہ یہ آنسو آنسو نہیں ہے، ہمیں حسین سے جو آنسو بہ جاتے ہیں وہ جنت جانے کی ضمانت ہے، وہ جنت جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آقا امام حسین اور امام حسین سے شہزاد تھا، ان کا خلائق اللہ کی زمین پر اسلام کی خاطر والے شہزادوں سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گفتگو میں کئی کوئی غلط